السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چند ایسی سچی کہانیاں شیئر کروں گا جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کے ایک گھر میں موجود تھے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں ایک منّے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منّے سے پوچھا، میں کون ہوں؟ وہ بولا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ دودھ پیتے منّے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتایا، میں تمہیں لے کر ملک حبشہ سے آ رہی تھی۔ مدینہ شریف سے کچھ دور میں نے کھانا پکایا، اسی دوران لکڑیاں ختم ہو گئی۔ میں لکڑیاں لینے گئی، تم نے ہنڈیاں کو کھینچا، ہنڈیاں تمہارے ہاتھ پر گر گئی اور تمہارا ہاتھ چل گیا۔ میں تمہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا کی، پھر تمہارے ہاتھ پر اپنا مبارک لعاب یعنی برکت والا تھوک لگایا۔ جب میں تمہیں لے کر وہاں سے اٹھی تو تمہارا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بیچ والے بال بالکل کالے تھے، لیکن باقی سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ پوچھا گیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے کچھ بال سفید اور کچھ کالے ہیں؟ فرمایا، میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور مجھے برکت کی دعا دی۔ میرے سر پر جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا ہے وہ بال سفید نہیں ہوئے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب بچے گزرتے تو آپ ان میں سے کسی کے ایک گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا۔ وہ گال جس پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے نانا جان حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج تک اتنے چھوٹے جسم والا بچہ نہیں دیکھا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی، یعنی پہلی مرتبہ اس کے منہ میں کھانے وغیرہ کی کوئی چیز ڈالی، سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور دعائے برکت کی۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے اونچے نظر آتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت اپنے گونگے بیٹے کو لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور منہ میں پانی لے کر کلی کی اور فرمایا، جاؤ اور یہ پانی اپنے بچے کو پلا دو اور کچھ پانی اس پر چھڑک دو۔
اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شفا مانگو۔ پھر اگلے سال جب میں دوبارہ اس عورت سے ملی اور اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا اب میرا بیٹا بالکل تندرست اور عقل مند ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا، یعنی ہر طرف سے کھانا کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سکھاؤ۔ اس کے بعد سے میں اسی طرح یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق کھاتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا کھائیے۔ ہاں، اگر تھال میں الگ الگ طرح کی چیزیں ہوں تو اب ادھر ادھر سے کھا سکتے ہیں۔ جب پانی پئیں تو بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے چوس چوس کر 3 سانس میں پئیں۔ اگر آپ سنتوں کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک کے ایک بہت ہی نیک بندے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھوٹی بیٹی کی ہتھیلی میں درد تھا۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا بیٹی تمہاری ہتھیلی کا درد اب کیسا ہے؟ اس سمجھدار بچی نے جواب دیا ابو جان خیریت ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی تکلیف میں ڈالا بھی ہے تو اس سے کہیں زیادہ عافیت یعنی سلامتی بھی دی ہے۔ وہ اس طرح کہ صرف میری ہتھیلی میں درد تھا، لیکن باقی بدن آنکھ، کان، ناک، ہونٹ اور پاؤں وغیرہ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اتنے پیارے جواب پر انہوں نے فرمایا بیٹی مجھے اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب اس نے ہتھیلی دکھائی تو انہوں نے محبت سے اس کی ہتھیلی چوم لی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سچی کہانی سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہائے ہو کرنے کے بجائے صبر کرنا اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف سے بچا کر رکھا۔ مثلاً اگر کسی کے سر میں درد ہو تو وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کو بخار نہیں ہوا۔ بغیر ضرورت کسی ایک کو بھی اپنی تکلیف بتانی بھی نہیں چاہیے تاکہ ہمیں صبر کا ثواب مل جائے۔ ہاں، دعا کروانے کے لیے کسی نیک بندے یا علاج کے لیے امی یا ابو یا ڈاکٹر وغیرہ کو بتایا تو حرج نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ اللہ پاک کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا۔ جب میری باری آئی اور مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ دیا۔ اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے، جبھی تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں سے زیادہ دیا، اس لیے کہ وہ بچے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو تو آپ نے کسی سے ڈبل حصہ نہیں مانگنا۔ ہاں، اگر چیز بانٹنے والا خود ہی آپ کو زیادہ دے دے تو لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت داؤد بن ابو ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بازار آیا جایا کرتے تھے تو اپنے لیے اس طرح طے کر لیتے کہ فلاں جگہ تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ جب اس جگہ تک پہنچ جاتے تو پھر اپنے اوپر لازم کرتے کہ فلاں جگہ تک ذکر اللہ کروں گا، اور اس طرح ذکر کرتے کرتے آپ گھر پہنچ جاتے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان سے اللہ اللہ کہنا، تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا اور دعا مانگنا وغیرہ سب ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرنا، نماز کے لیے کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔